آخرت کو بھول بیٹھے فکر دنیا کی عوض، موت کا حملہ اچانک بے خبر کیسا لگا۔ ہنستے ہنستے تو نے گزار دی زندگی دنیا میں، اب نیا زیر زمیں تنگ گھر کیسا لگا۔ دفن کر کے قبر میں سب بے رخی سے چل دیے، جس سے تو مانوس تھا اب وہ بشر کیسا لگا۔ اب نہ وہ تکیہ ملائم اور نہ بستر مخمل کا، جسم پہ 2 گز کفن مٹی پہ سر کیسا لگا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، اور جب سو کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات تھے۔ تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آرام دہ بستر تیار کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ میری اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی سوار کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کر سائے سے فائدہ اٹھائے اور پھر چل دے اور درخت کو اپنی جگہ چھوڑ آئے۔ ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ایک آزمائش کی صورت میں مہیا ہوتی ہیں، ان کو حاصل کر کے اس رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو حاصل نہیں ہو سکی اس کی خواہش ہرگز نہ کریں۔ بے جا زندگی کی رنگینیوں اور اس کی لذت میں گم ہو کر اس کی محبت میں اس قدر گرفتار نہ ہو جائیں کہ اللہ پاک کے احکامات کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں۔ دنیا اور دنیا کی محبت سے دوری اور اس کی بے رغبتی اپنا کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے۔ یعنی یہ سمجھنا ہوگا کہ دنیا اور اس کی ہر شے بالکل فانی ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں عورت جو کہ بہت خوبصورت ہے، بے انتہا حسین ہے، لیکن وہ کچھ عرصے میں اس دنیا سے چلی جائے گی، تو اس سے کیا کوئی محبت کا دعویٰ کرے گا؟ بالکل اسی طرح ہر شعور والا انسان، ہر شعور والا مسلمان یہ بات بھی جانتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، لہٰذا اس کی چمک دھمک، اس کی رنگینی اور اس کی ہر شے فانی ہے۔ اس سے محبت کرنا اور اس کی محبت میں اپنے آپ کو گم کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ دنیا ایک کمرہ امتحان جیسا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ قائم رہنے والی آخرت کی زندگی میں سرخرو ہونے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ ایک اسٹیج ہے جس پہ ہم پرفارمنس کرنے کے لیے صرف تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد یہاں سے اتر کر چلے جاتے ہیں، اور اس میں اچھے نتیجے حاصل کرنے کے لیے صرف اچھے اور نیک اعمال کی بدولت ہی ممکن ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو ایک واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بہت بیمار تھا، اور آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا۔ اس کے 3 دوست تھے۔ اس نے ان سب کو پہلے بلوایا اور کہا کہ میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں میں داخل ہو چکا ہوں، تو تم میری اس معاملے میں کیا مدد کر سکتے ہو؟ ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ میں نے ساری زندگی تمہاری مدد کی ہے، لیکن موت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں، لہٰذا میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس بیمار شخص نے پھر اپنے دوسرے دوست کو بلوایا۔ اس نے اس سے بھی اپنا سارا ماجرا بیان کیا اور اس سے بھی مدد کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ تمہارا انتقال ہو تو میں تمہیں اچھی طرح غسل دے کر کفن پہناؤں، پھر خوشبو لگاؤں اور اچھی جگہ دفن کر دوں، بس اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر اس بیمار شخص نے اپنے آخری دوست کو بلوایا اور اس سے بھی مدد مانگی، تو اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہارے ساتھ قبر میں بھی جاؤں گا، قیامت میں قبر سے آپ کے ساتھ ہی اٹھوں گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ یہ سارا واقعہ سنانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ 3 دوست کون تھے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا دوست جو ہے وہ انسان کا مال تھا، اور دوسرا دوست اس کے رشتہ دار اور اہل و عیال تھے، جبکہ تیسرا دوست اس کا اعمال تھا جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کے مفہوم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کا مال اور اس کے اہل و عیال بس دنیا میں ہی اس کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن اس کے نیک اعمال نہ کہ صرف موت تک بلکہ موت کے بعد بھی اس کے ساتھ موجود ہوں گے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول،
مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے کہ جب بھی میں وہ عمل کروں تو اللہ مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے اور لوگ بھی مجھے سے محبت کرنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، دنیا سے بے نیاز اور بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تجھے محبوب رکھے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بھی بے نیاز اور بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ بھی تجھے محبوب رکھیں گے اور بہت پسند کریں گے۔ دنیا کی محبت اور اس کی رنگینیوں اور لذتوں میں گم ہو جانے سے سوائے بربادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دنیا کی حرص اور لالچ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور کر دیتی ہے اور انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ گناہوں کے دلدل میں ایسا پھنستا ہے کہ پھر نکلنا نہایت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین محل تعمیر کروایا اور اس کو لوگوں کے لیے بڑی ہی خوبصورت چیزوں سے اور آسائشوں سے بھر دیا، اور پھر اعلان کروایا کہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہر شخص کو اس میں بھیجا جائے گا اور اسی مدت کے اندر اس کو اس محل کا پوری طرح سے نظارہ کرنا ہے۔ اگر اس نے اس مدت میں اس محل کا پورا نظارہ کر لیا تو وہ محل اس کو انعام میں دے دیا جائے گا، لیکن اگر وہ اس محل کا نظارہ نہ کر سکا تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب ایسا اعلان سن کر تو پورے علاقے کے لوگوں میں اس خوبصورت محل اور اس کی خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کی بڑی ہی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ محل کے اندر جاتے اور اس کے اندر جب چیزیں دیکھتے تو وہ چیزیں آنکھوں کو حیراں کر دیتی۔ نظارہ ایسا تھا کہ دیکھتے تو محو ہو جاتے، وقت گزرنے کا انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور مقررہ دیا ہوا وقت اس کی مدت گزر جاتی پر وہ پورا محل نہ دیکھ پاتے اور وہاں سے نکل کر اپنی موت کے منہ میں چلے جاتے۔ لوگوں کی اس بھیڑ میں ایک ہوشیار نوجوان بھی تھا۔ اس نوجوان کو اپنے اوپر پورا یقین تھا اور مکمل بھروسہ تھا کہ وہ یہ محل مکمل طور پر دیکھ لے گا اور تمام خوبصورتی اور کشش کو مقررہ وقت میں دیکھ کر آ جائے گا۔ لہٰذا اس نوجوان کو بھی موقع دیا گیا اور اس کو بھی محل کے اندر لایا گیا اور ایک مقررہ وقت تک اس کو بھی محل کے اندر چھوڑ دیا گیا۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو محل کے اندر گیا ہے مقررہ وقت پورا ہونے تک محل سے واپس آ گیا۔ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ کیسے ہو گیا، اور بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، اتنی دل کو حیران کر دینے والی چیزوں کو چھوڑ کر یہ کیسے وقت مقررہ پر واپس آ گیا۔ بادشاہ نے بولا کہ کوئی شخص بھی یہ کام نہ کر سکا، تم نے یہ کام کیسے سر انجام دیا، اس کا راز بتاؤ۔ نوجوان یہ بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، وہ سارے لوگ جو اندر گئے تھے سب کے سب انتہائی بیوقوف تھے، کیونکہ انہوں نے ایسی خوبصورتی پہلے کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، اس لیے وہ اس میں گم ہو گئے۔ اب کی یہ شرط بالکل ان کے ذہن سے نکل گئی کہ جو شخص نے مقررہ وقت پر اس محل سے باہر نہ نکلا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس میں تو یہ سوچ کے اندر داخل ہوا کہ اگر یہ محل مجھے بعد میں مل جائے گا تو میں اس کی ہر شے کو بغور دیکھ سکوں گا، تو مجھے اس وقت اپنا وقت برباد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس وقت میں جو کام کرنے آیا ہوں بس وہ جلد از جلد کر کے حاصل کر لوں اس محل کو، اور بعد میں تفصیل سے اس محل کی تمام چیزیں دیکھ سکوں۔ اسی لیے میں نے اندر داخل ہوتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں تاکہ میں اس دلکش محل کی چیزوں کو دیکھ کر بالکل کھو نہ جاؤں، اور پورے محل سے گزر کر مقررہ وقت پر محل سے واپس آ گیا، اور اسی وجہ سے اب یہ محل میرا ہے اور اس کی ہر چیز میری ہے، اس لیے اب میں اس محل کی ہر چیز سے پرسکون ہو کے لطف اندوز ہوں گا۔ بادشاہ اس کی دانش مندی سے بہت خوش ہوا، اس نوجوان کو انعام میں وہ محل دے دیا۔ اس واقعے سے ہمیں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے محض ایک خوبصورت محل ہے اور ہمیں اس پہ ایک وقت تک رہنا ہے گا، اس کے بعد ہمیں اس سے نکل کر چلے جانا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس محل کے اندر آنکھوں پر پٹی باندھ کر رہیں اور جو احکامات اللہ نے ہمیں پورے کرنے کے لیے دیے ہیں بس انہی کو پورے کریں، تاکہ ہم آخر میں آسانی سے اس جنت کو ہمیشہ کے لیے پا سکیں۔